اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہترین ہو۔ سورہ البقرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور ASM۔ آج کی یہ قرآن آیت نہ صرف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور اسے محسوس کریں کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ آج کا جو میریکل اسٹوری ہے یہ اتنا ہارٹ ٹچنگ ہے، اتنا موٹیویشنل ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرے خود کے لیے یہ اتنا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مطلب میرے پاس ورڈز نہیں ہے اس اسٹوری کے لیے، کہ جب میں نے یہ اسٹوری پڑھی تو مجھے کیا فیل ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے جو فیصلے کرتے ہیں، جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم لوگ کا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، یار اس کی لائف میں میریکل ہو رہے ہیں، سب کو تو سب مل جاتا ہے، ہمیں وہ چیز کیوں نہیں مل رہی۔ یہی سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا وہ ہمارے اندر ہے، ہمارا ایمان کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا تو ہمیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کا ہم نے گمان نہیں کیا ہوتا۔ تو جی آج کی میریکل اسٹوری جو ہے نا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گی۔ اس سے پہلے السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور ASM۔ تو جی ہماری یہ بہن بتاتی ہیں کہ میں اپنی اسٹوری لکھتے ہوئے بھی کانپ جاتی ہوں کیونکہ یہ صرف میری نہیں اللہ کی رحمت کا زندہ ثبوت ہے۔ 14 سال، کہتی ہے ہاں جی نور سسٹر، پورے 14 سال میں ایک چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتی رہی، ایک ایسی محبت جو مجھے کبھی ملی ہی نہیں۔ میں روتی رہی، دعا کرتی رہی، سجدوں میں گرتی رہی، لیکن ہر بار خاموشی۔ میں سمجھتی رہی کہ شاید یہی میری قسمت ہے۔ میں نے نفل بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، درود شریف بھی پڑھا، استغفار بھی پڑھا، سب کچھ کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا عمل ذکر جو میں نہ کرتی، دن بھر ذکر میں بکھری رہتی، ٹوٹی ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے روتی رہتی۔ کہتی ہیں کہ میں بالکل تھک چکی تھی، جب میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی تب بھی میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ کبھی کبھی ہاں میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اب جو ہے نا اب تم نے دعا نہیں کرنی، تمہاری دعا قبول نہیں ہونی، تمہارے لائف میں میریکل نہیں ہونے، تم بہت گنہگار ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ گنہگاروں کی دعا نہیں سنتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں نے دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ کہتی ہیں جی کہ بہت زیادہ کم عمر میں مجھے ایک لڑکے سے بے انتہا محبت ہو گئی، اتنی محبت کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میری زندگی اسی سے شروع ہے اور اسی پہ ختم ہے۔ میں اپنا فیوچر اس کے ساتھ میں پلان کرنے لگی، اس کے خواب اور خیالوں میں کھو ہی رہتی، ہر وقت میں اس کے بارے میں سوچتی کہ ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ اسٹارٹنگ میں تو وہ لڑکا بھی میرے ساتھ میں بہت اچھا تھا اور اس نے اپنی فیملی سے بھی میرے بارے میں جو تھا وہ بات کی، لیکن ہم لوگوں کے بیچ میں جو تھا وہ کاسٹ ایشو تھا، اس وجہ سے اس کی فیملی نے مجھے اگری نہیں کیا۔ لیکن اس وقت اس نے اپنی فیملی سے میرے لیے فائٹ کی اور میرے لیے جو تھا وہ اسٹینڈ لیا اور کہا کہ میں اسی سے جو ہے وہ نکاح کروں گا۔ آخرکار کیا ہوتا، ہماری فیملیز جو تھی وہ اس بات پر خاموش ہو گئی اور ان کی فیملی نے جو تھا وہ کہا کہ میں رشتہ فکس نہیں کریں گے، آگے چل کے فیوچر میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ کہتی ہیں کہ بیچ کا جو 5-6 سال کا ٹائم تھا، اس ٹائم میں وہ لڑکا جو تھا وہ ایک اور لڑکی سے افیئر میں آ گیا اور اس نے مجھ پر چیٹ کیا، مجھے دھوکہ دیا اور کہا کہ تم ایک اچھی لڑکی نہیں ہو، مجھے بہت انسلٹ کی، مجھے گالیاں دی، اور کہتی ہے حتیٰ کہ مجھے ہر جگہ سے جو تھا اس نے بلاک کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے اس کی منتیں کی، اس کے ہاتھ پیر جوڑے، ہر وہ چیز کی کہ جو مجھے لگتا ہے کہ آج میں سوچتی ہوں کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپنے آپ کو بالکل میں نے جو تھا نا اپنی سیلف رسپیکٹ سب کچھ ختم کر دی اور اپنے آپ کو بالکل ڈسٹرائے کر دیا۔ اور کہتی ہے اسی ٹائم پیریڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اپنے آپ سے جوڑا،
مجھے جو توفیق پہلے نہیں تھی کہ میں نماز کی پابندی کروں یا ذکر و اذکار کی یا قرآن پاک کی تلاوت کی، وہ ساری توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس ٹائم پہ دی، اور میں نے جو تھا نا وہ پابندی سے نماز پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کرنا شروع کی، بہت سارے وظیفے کیے، نفلی عبادت کی، نفلی روزے رکھے، سب کچھ کیا کہ کسی طرح سے وہ شخص مجھے واپس مل جائے۔ کہتی ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، بہت ٹائم جو تھا وہ مزید اس میں گزر گیا، تقریباً کہتی ہیں کہ 10 سال جو تھے وہ یہ روتی رہیں، گڑ گڑاتی رہیں اور گزر گئے۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں، ان کی سٹوری بہت زیادہ لانگ ہے، میں آپ کو بہت شارٹ کر کے بتانے کی جو ہے نا وہ کوشش کر رہی ہوں، تاکہ میں آپ کو پوری بات جو ہے نا وہ ایک ہی ویڈیو میں بتا سکوں، مجھے نیکسٹ پارٹ نہیں بنانا پڑے، کیونکہ جی میں بھی آج کل بہت زیادہ بزی ہوں، اسی لیے میں ریگولر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں۔ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیوز بالکل نہیں آ پا رہی ہیں۔ تو جی بہرحال یہ کہتی ہیں کہ 10 سال بعد جو تھا وہ شخص ایک دن ان کی لائف میں اچانک سے واپس آتا ہے اور ان سے جو ہے نا وہ معذرت کرتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، جو کچھ پاسٹ میں ہوا اسے بھول جاؤ، میں بھٹک گیا تھا، واٹ ایور سب کچھ۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے تو مطلب مجھے وہ ساری چیزیں یاد آ گئیں جو 10 سال میرے پین میں گزرے، دعاؤں میں گزرے، صبر میں گزرے، میں روتی رہی، بھیک مانگتی رہی۔ لڑکیاں ہیں نا بہت جلدی بے وقوف بن جاتی ہیں، پتہ نہیں کیسے ان لڑکوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں بے وقوف بن گئی اور میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، چلو معاف کر دیتے ہیں۔ اب کہتی ہیں اس کے بعد نا اسے معاف کرنے کے 3 سے 4 مہینے بعد ہم لوگ کی جو تھا نا وہ ریگولر کنورسیشن اسٹارٹ ہو گئی، اور وہ مجھ سے بہت اچھے سے بات کرنے لگا، بہت اچھا بیہیویئر کرنے لگا، اور کہتی ہیں کالنگ پھر ہماری جو تھا نا وہ کالنگ بھی اسٹارٹ ہو گئی۔ اس سے پہلے جو مطلب ان کا پاسٹ میں یہ جتنے بھی سال ساتھ رہے ہوں گے اس ٹائم پہ کہتی ہیں ہمارے بیچ میں اتنی کالنگ نہیں ہوتی تھی، اتنی کنورسیشن نہیں ہوتی تھی، لیکن ابھی جو تھا نا وہ ہماری بہت کالنگ ہونے لگی، بہت کنورسیشن ہونے لگی۔ اب میں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتی ہیں جڑی ہوئی تھی، یہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ فیلنگ آتی تھی کہ نہیں یہ سب غلط ہے، یہ حرام ریلیشن شپ ہے، اور تم جو ہو نا وہ غلط کر رہی ہو، تم ایک ایسے انسان کو چانس دے رہی ہو جس نے تم پر چیٹ کیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہی ہے نا کہ شیطان ہمیں بھٹکا دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں بہک جاتی، اور کہتے ہیں اس بیچ میں کچھ ایسے گناہ بھی ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، بہت غلط کچھ چیزیں جو تھی نا وہ چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے نا اندر سے گلٹ فیل ہوتا، گناہ ہو جاتا، اور اس کے بعد مجھے گلٹ فیل ہوتا ہے کہ نہیں دیکھو تم جو ہے نا تم جو یہ کر رہی ہو نا یہ بہت غلط ہے، اور یہ انسان نا صحیح نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں بہت زیادہ کنفیوز کہ میرے من میں تو یہ فیلنگ آ رہی ہے، اندر سے میری انر سول مجھ سے کہہ رہی ہے کہ یہ انسان ٹھیک نہیں ہے، تم جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن سامنے سے اس انسان کا بیہیویئر اتنا اچھا میرے ساتھ۔ اب کہتی ہیں کہ 5-6 مہینے جب ایسے ہمارے گزر گئے، اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ اس نے جو تھا نا وہ مجھ سے کالنگ اور میسیجز جو تھے نا وہ اسٹاپ کر دیے، اور مجھے اس نے ہر جگہ سے نا بلاک کر دیا۔ اب میں بڑا کنفیوز کہ یار یہ اچھے سے ایک انسان ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، اور دوبارہ جس کو ہم نے اتنی دعاؤں میں مانگا ہے وہ ہمارے پاس واپس آ گیا، ابھی اس نے کنورسیشن اسٹاپ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میری نا بہت برا حال کہ مطلب میں کیسے اس سے کانٹیکٹ کروں، کیسے پتہ چلے، اور کہتے ہیں بہت زیادہ میں پھر سے رونا شروع، پریشان کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ پھر کہتے ہیں کہ کچھ دن اور گزرے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے پھر سے چیٹ کر رہا ہے، اور وہ جو ہے نا اپنے موڈ کے حساب سے مجھے چوز کرتے ہیں، مطلب جب اس کا موڈ ہے تو میں ہوں اس کے لیے، باقی اس کے پاس ادر آپشن بہت ہے۔ اب کہتے ہیں اس چیز نے نا مجھے اتنا زیادہ ہرٹ کیا کہ مطلب ہم اتنے اچھے ہیں، ہم کسی کو معاف کرتے تھے اور وہ انسان ہم پہ اگین چیٹ کرتا ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ میری لائف میں ہو گیا میں اور مزید بروکن ہو گئی، اور کہتے ہیں میں اتنا روئی، میں شاید ہی اپنی زندگی میں کبھی اتنا روئی ہوں گی جتنا میں ان سالوں میں روئی، اور میں نے اللہ پاک سے اتنی معافی مانگی، اتنی توبہ کی، اتنی استغفار کی۔ کہتی ہیں کہ میں نے پھر 11 لاکھ استغفار کی منت مان لی کہ اللہ پاک میں نے 11 لاکھ استغفار پڑھنی ہے، آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیں اور میری لائف میں آسانیاں کر دیں۔ کہتے ہیں میں پڑھتی چلی گئی، استغفار پڑھتی چلی گئی، استغفار کہتی ہیں ان کی تقریباً انہوں نے بتایا کہ 8 لاکھ کچھ کمپلیٹ ہوئے تھے اور باقی کی رہ گئی تھی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اس ٹائم پہ نا ان کو تھوڑا سا صبر آنا اسٹارٹ ہوا کہ نہیں ابھی چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن
کہتی ہیں کہ اس ٹائم پہ نا میرے ساتھ ایک پرابلم اور تھی میری لائف میں کہ میرے رشتے آتے تھے اور چلے جاتے تھے، کہیں بات نہیں بنتی تھی، میری فیملی بھی پریشان تھی، ایج بڑھ رہی تھی اور میں اس انسان کو بھولنا چاہتی تھی، اپنا فیوچر میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، وہ بھی میرے ساتھ میں نہیں ہو رہا تھا۔ میں ایسی اسٹک سچویشن میں، ایسی آزمائش میں کہ نہ میں ادھر نکل رہی ہوں نہ میں ادھر، مجھے کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ کہتی ہیں مزید 14 ایئرس کمپلیٹ ہونے والے تھے، اس سے پہلے کہتی ہیں ابھی جو یہ ونٹر ہیں اسی میں یہ بتاتی ہیں کہ ان کے 14 سال کمپلیٹ ہونے والے تھے اس آزمائش کو، تو یہ کہتے ہیں کہ ونٹر اسٹارٹ ہونے سے پہلے انہوں نے ایک نیت کی کہ یہ جو ہے نا وہ نفلی روزے رکھیں گی ایوری فرائیڈے، ایوری تھرسڈے، اور ہو سکے گا تو منڈے میں بھی، تو اور جو ہے نا یہ اللہ پاک سے دعا کریں گی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ٹائپ سے نیت کی کہ اللہ پاک میں 11 نفلی روزے جو ہیں وہ رکھوں گی، آپ میری اس آزمائش کو ختم کر دیجئے۔ تو نوافل پڑھ کر یہ کہتی ہیں انہوں نے اس طرح دعا کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر ہے جسے میں پسند کرتی ہوں تو مجھے اس سے نواز دیجئے، ورنہ جو میرے حق میں بہتر ہے آپ اس سے مجھے ملا دیجئے، اور مجھے اس آزمائش سے، تکلیفوں سے جو ہے نا وہ نجات دلا دے اللہ پاک، بس میری بس ہو چکی ہے، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوگا، اب مجھ سے یہ آزمائش اور برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کسی پر بھی اس کے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، جتنا وہ سہ سکتا ہے آپ اتنی ہی آزمائش میں اسے ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اتنا روئی ایک رات تہجد میں نوافل پڑھ کے، اتنا روئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئیں، اتنا روئی میں۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نا میں نے روزے سٹارٹ کر دیے نفلی، کہتے ہیں 3 روزے جو تھے میکسیمم ان کے ہوئے تھے، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی لائف میں جو تھا نا وہ میریکل کیا۔ اب میں آپ کو یہاں سے بتا دوں اللہ پاک نے ان کی لائف میں کتنا کتنا خوبصورت میریکل کیا۔ کہتے ہیں نا کہ جب معجزے ہوتے ہیں نا تو ایک لمحہ لگتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ ساتھ ہی پتہ ہے کیا بتاتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے نا استغفر اللہ کو اور درود پاک کو اپنا سہارا بنا لیا تھا، کوئی گنتی نہیں، کوئی وقت نہیں، بس دل سے چلتے پھرتے روتے ہوئے استغفر اللہ اور درود شریف یہ والا پڑھتی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کہتی تھی میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو کہتی میں جب درود شریف پڑھتی تھی نا بس میں دل میں ہی سوچتی تھی کہ میرے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پلان سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے میری محبت نہیں دی لیکن مجھے وہ دیا جو میری دعاؤں سے بھی زیادہ بہتر تھا۔ کہتی ہیں ایک دن اچانک سے میرا جو تھا وہ کہیں سے رشتے کا پیغام آیا، اور کہتی ہیں کہ 3 days کے اندر جو تھی الحمدللہ میری وہاں پر بات پکی ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا اور اچانک سے میرا دل بدل گیا۔ کہتی ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ اتنا پیسفل جو ہے نا وہ مجھے کیوں فیل ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، اور کہتی ہیں میں سوچنے لگی کہ یہ سب اچانک سے میری لائف میں کیا ہو رہا ہے، اور کہتی ہیں صرف 41 days میرے ابھی نفلی جو روزے میں نے مانے تھے کہتے ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، صرف 41 days میں سنت طریقے سے میرا نکاح ہوا، اور الحمدللہ کہتی ہیں جو میرے محرم ہیں وہ ماشاءاللہ سے تہجد بھی پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی 10 پاروں کے حافظ بھی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرا دل نہیں بدلا، میری پوری زندگی اللہ پاک نے ایک پل میں بدل دی۔ میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں نا نور سسٹر، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور کہتے ہیں اس سے بھی بڑی جو ان کی لائف میں میریکل ہے نا وہ پتہ ہے آپ کو کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو اللہ پاک نے اتنی اچھی سسرال دی ہے کہ کہتی مجھے فیل ہی نہیں ہوتا کہ میرا نکاح، ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے ہی گھر میں رہ رہی ہوں، سب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میری اتنی عزت کرتے ہیں، مجھے اتنا پیار کرتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں اللہ پاک سے آج پاسٹ کی دعا جس میں یہ روتی تھی وہ آزمائش ان کی جب ختم ہوئی ہے، آج ان کو جب سب کچھ اللہ پاک نے ان کہتی ہیں میرے گمان سے بھی بہت 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 بڑھ کے نوازا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ آج پتہ ہے میری کیا دعا ہوتی ہے نور سسٹر، سجدوں میں رو رو کر میری صرف ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ جتنا خوبصورت اور نیک نصیب مجھے دیا ہے، جتنی خوبصورت اور بہترین سسرال مجھے دی ہے، اللہ پاک ہر لڑکی کا نصیب ایسی کر دے۔ ہر سسٹر کے لیے کہتی ہیں کہ میں رو رو کر یہ دعا کرتی ہوں۔ کہتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتی کہ
میرے پاس کہتی ہیں کہ وہ ورڈز نہیں ہیں کہ میں آپ کو کن الفاظوں میں بتاؤں کہ اللہ پاک نے مجھے کتنا خوبصورت اور بہترین اور نیک محرم عطا کیا ہے، اور اتنی ہی بہترین اور نیک جو ہے نا وہ سسرال عطا کی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں آج اپنے ان 14 سال کی جو آزمائش گزری ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج وہ سب میری لائف میں نہیں ہوتا تو شاید مجھے یہ سب نہیں ملتا جو آج میرے پاس ہے۔ اور کہتی ہیں وہ تو صرف زندگی کے 14 سال تھے نور سسٹر جو گزر گئے، اب آنے والی جو زندگی ہے نا، جو میری اولاد ہوگی، جو میرے محرم ہے، یہ میری زندگی کا وہ تحفہ ہے جو مجھے جنت تک لے کر جائے، آمین ثم آمین۔ کہتی میں نے نا زندگی کا بہت بڑا جو سبق ہے نا وہ یہاں سے سیکھا ہے۔ کہتی ہیں میں سمجھ گئی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ ہماری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں، بس سب کا وقت جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے، بس میرے وقت پر جو تھا وہ مجھے ملا۔ اور کہتی ہیں کہ نور سسٹر قرآن پاک کی یہ آیت، اور یہ آیت پرسنلی میری بھی بہت فیوریٹ ہے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو کہتی ہیں میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا سبق ہے کہ اللہ نے مجھے یہ سکھا دیا کہ جو چیز تم سے چھین لی جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ سزا ہو، کبھی کبھی وہ تمہاری حفاظت ہوتی ہے، اور کبھی تمہاری دعاؤں کا بہترین جواب ہوتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے وہ نہیں دیا جو میں چاہتی تھی، بلکہ وہ دیا جو میرے لیے سب سے زیادہ بہترین تھا اور بہت خوبصورت تحفہ تھا۔ جب جب دیکھتی ہوں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور جو لوگ سالوں سے کسی آزمائش کے فیس میں ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں یا ان کی دعا پوری نہیں ہو رہی ہے، تو استغفار اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اپنی دعا کو تھوڑا تبدیل کریں، کیونکہ جب دل بدلتا ہے تو قسمت خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ تو اللہ پاک سے اللہ کی رضا اور بہتری مانگے، اپنی خیر مانگے، اور اللہ سے جو دعا آپ سالوں سے مانگ رہے ہیں نا، تو اللہ سے یہی مانگے کہ اللہ اگر اس میں میری خیر ہے تو عطا کر دے، نہیں ہے تو میری زندگی سے اس چیز کو دور اور دفع کر دے، مجھے وہ عطا کر دے جس کو تو پسند فرماتا ہے، جو تیری نظر میں میرے لیے بہترین ہے، جس میں میری خیر ہے، میرے گھر والوں کی خیر ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ لوگ دعائیں کریں، اور پھر دیکھیں اپنی دعا کو جیسے آپ تبدیل کرتے ہیں نا تو آپ کی لائف آلریڈی تبدیل ہو جاتی ہے۔ میریکل اسٹوری صرف ایک میریکل اسٹوری نہیں ہے، یہ ایک لیسن ہے آپ کے اور میرے لیے۔ اس نے نا مجھے اتنا موٹیویٹ کیا ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو آپ لوگ تک اگر یہ ویڈیو آیا ہے اور اللہ پاک آپ لوگ کو اس آزمائش سے شاید نکالنا چاہتے ہیں، شاید اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اب آپ کی لائف میں جو ہے نا وہ میریکل ہو، اب آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بدلے، تو اسی لیے اسٹوری آپ کے سامنے آئی ہے۔ سو پلیز اپنی دعاؤں کو چینج کر کے دیکھیں، اپنے لیے خیر مانگ کے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر کسی کا ٹیسٹ الگ رکھا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا وہ صرف ایک آزمائش ہے۔ اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، میری آخرت اور میری فیملی کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازم اپنے دعا میں یاد رکھنا۔